تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر رحم ہی نہیں کر رہا ہے اور کبھی غور و فکر نہیں کر رہا ہے. ایک طرف سے مسلمانوں کی نیست و نابودگی کی بنیادیں چلی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے معاملات کو توڑ دیا جا رہا ہے، ان کے کاروبار کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کو حزیراً بنائی جا رہی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تم پہلے اس آیت کے اوپر تو مکمل اتر جاؤ، تم اپنی زندگی کے اوپر غور و فکر کرو کہ ہم تو اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے اوپر کبھی غور و فکر کیا کہ کیا واقعتاً میں پکا اور سچا مسلمان بن گیا؟ میرے سے کوئی رشتہ دار ناراض تو نہیں ہے؟ میرے سے میرے ماں باپ ناراض تو نہیں ہے؟ میرے سے میری بیوی ناراض تو نہیں ہے؟ میرے سے میرے بچے ناراض تو نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ نہیں سوچا؟ ہم نہیں سوچتے ہیں اس بات کو. ہم صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، ماں باپ ناراض ہے تو ناراض ہونے تو کیا کریں، بچے ناراض ہے تو ناراض ہونے تو ہم کیا کریں، رشتہ دار ناراض ہے تو ناراض ہونے دیجیے ہم کیا کریں. لیکن فرمایا گیا کہ ان کی ناراضگی ہماری زندگی کی برکت کو ختم کرنے والی بن جاتی ہے. ماں باپ کی ناراضگی انسان کی زندگی کی پوری جو زندگی ہوگی بقیہ، وہ زندگی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کو ختم کر دیتے ہیں، سلب کر دیتے ہیں. کیسے سلب کرتے ہیں؟ کلاہما اف لکما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بچپنے کے اندر کچے بستر کے اوپر تم نے پیشاب کیا تھا، اس کچے بستر کے اوپر ماں سو رہی تھی، تو کبھی ماں کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے کچے بستر کے اوپر میں کیسے سو جاؤں، لہٰذا اسی کو کچے بستر کے اوپر ڈالنا چاہیے تھا. ماں نے اس بچے کے کچے بستر کو اپنے لیے لیا اور اپنا سوکھا بستر اس بچے کو دیا تھا. کیا سوچ کر دیا تھا؟ یہ بچہ اگر بیمار ہو جائے گا تو اس کی بیماری کی وجہ سے سب کے سب پریشان ہو جائیں گے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بیمار کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی دعا کو زندگی کے آخری حصے تک کبھی رد نہیں کرتا ہے. وہ دعا چاہے دعا بدعا کی شکل میں ہو، وہ دعا چاہے دعا کی شکل میں ہو، وہ دعا برکت کی ہو کہ غیر برکت کی ہو، ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. اسی طریقے سے بیوی ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دونوں کے تعلقات اس طریقے سے ہونا چاہیے، ایک کی ناراضگی دوسرے کی ناراضگی ہونی چاہیے. ایک ناراض ہو گیا تو دوسرے کا کام یہ ہے کہ اس کو راضی کر لے، اس سے پوچھے کہ بھئی میری ذات سے کون سی ایسی تکلیف ہو گئی، چلو میرا کوئی جملہ تم کو ناگوار گزرا ہوگا، چلو اس جملے کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. فرمایا گیا کہ جو آدمی آگے بڑھتا ہے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو چاہے بیوی کی شکل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں مرد ہوں، میں جھکوں گا نہیں. ہم 70 درجے اپنی زندگی کے جو بڑھنے والے ہیں نیکیوں کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے، ان کو ہم نے ضائع کر دیا زندگی کے اندر، اور ہم پریشان حال ہیں. ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں دن بہ دن بڑھ رہی ہیں اور ہم پھر یہ سوچ رہے ہیں کیا بات ہے کہ بھئی گھر پورا کا پورا جو ہے پریشان ہے، گھر کے پورے افراد پریشان ہیں، پورے رشتہ دار خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اکیلے پریشان زندگی گزار رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو تلاش کرو. تو اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. دنیاوی زندگی کے اندر تم اپنے بھائیوں کی زندگی کو ٹٹولو، اپنے بہنوں کی زندگی کو ٹٹولو، اور کبھی یہ مت سوچو کہ میرے دینے کی وجہ سے میری زندگی کے اندر کمی ہوگی. اللہ کی قسم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان کا، کسی رشتہ دار کا، ماں باپ کا، بھائی بہن کا وہ خاموشی کے ساتھ مدد کرتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ نے حدیث قدسی میں قسم کھا کر فرمایا ہے میں کبھی اس بندے کو زندگی کے اندر رسوا نہیں کروں گا. مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، کاروباری کے اعتبار سے کبھی میں اس کو مایوس نہیں کروں گا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس پودا سب کچھ ہے لیکن ہم دینا نہیں چاہتے ہیں. لیکن جو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دینے میں اتنی برکت دیتا ہے، ان کے دینے میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی میں اتنا بانٹ رہا ہوں، اس کے باوجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس جتنا کا اتنا باقی رکھا ہے. حدیث قدسی کا مطلب معلوم؟ اللہ نے بیان کیا جس طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے،
اسی طریقے سے حدیث کے اندر دو حدیث ہے. ایک حدیث وہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں. ایک حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے بول کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہو کہ فلاں بندہ اگر اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے لیے جو خرچ کرتا ہے جبکہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ خاموشی سے مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر 70 گنا اضافہ کر دیتے ہیں. تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. میرے بھائی، ہماری زندگی کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں. ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی غلطیاں ہم نے کر چکے ہیں. اتنی بڑی غلطیاں ہم کر رہے ہیں اور کرتے بھی جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری غلطی غلطی نہیں ہے اور دوسرے کی غلطی غلطی ہوتی ہے. ہم اگر کسی کو مار دیں تو وہ مار نہیں ہے، اگر کوئی ہم کو مارے تو وہ بہت بڑا مار لگ جاتا ہے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ مذہب کے اعتبار سے ہمارا فرض یہ ہے ہم پورے طور پر اپنے اہل و عیال کو دین کے اندر داخل کر دیں. آج پوری دنیا کے اندر جو متحد ہو گئی دوسری قومیں، جبکہ کبھی اکٹھا نہیں ہوتے تھے، ہر آدمی الگ الگ اپنے اپنے تہوار مناتا تھا، لیکن ان سب نے ایک ہی بات کے اوپر جمع ہو گئے اور کہا کہ ہم سب ایک ہی چیز کو ماننے والے ہیں. سب اکٹھا ہو گئے تو کیا بات ہو گئی کہ مسلمان ایک سب جمع نہیں ہو رہے. ہم یہ کہتے ہیں ہماری مسجدیں الگ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ، ہماری جماعتی تعلقات الگ، ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب کو ایک ہی جگہ پر جانا ہے. سب کو ایک ہی جگہ پر جانا ہے اور کسی کی قبر الگ نہیں ہوگی، سب کی قبر وہی ہوگی. وہ 2 گز زمین کے اندر ہی کھودا جائے گا، اتنا ہی بڑا گڑھا کھودا جائے گا کہ جس کے اندر انسان کو رکھی جائے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے. کوئی کسی کی قبر نہ مخمل کی بنے گی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ قسم کی کوئی قبریں نہیں بنائے گا. وہی مٹی کھودی جائے گی، وہی قبر کے اندر رکھا جائے گا، اور سب کو 2 ہی جگہ جانا ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے. تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. اس پر تو ہم سب اکٹھا ہیں اور متحد ہیں. مرنا سب کو، اس پر ہم متحد ہیں، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا اس پر بھی ہم متحد ہیں. اور جب وہاں سے فیصلے ہوں گے یا تو جنت کے ہوں گے یا تو جہنم کے ہوں گے، اس پر بھی ہم سب متحد ہیں. لیکن جہاں تعلقات کی بنیاد پر بات ہوتی ہے کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ، تو تاکہ ہم کہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سے ان سے تعلق نہیں بن سکتا. لوگ پہلے سوال کرتے تھے کہ غیروں سے دوستی رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، دوسروں کی دعوتوں میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، ان کا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے. سوال کا جواب یہ ہے کہ ان کا کھانا کھانا چاہیے، ان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہیے، معاملات کے اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، یا کسی اور محلہ جاری کے اعتبار سے. لیکن فرمایا گیا کہ ان کو کبھی تم سچا دوست نہیں بنا سکتے، وہ تمہارے کبھی سچے دوست نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ دوست تمہارا مسلمان ہو سکتا ہے. قرآن میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے. ایمان کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے، حدیث پاک کے اعتبار سے، مرنے کے اعتبار سے، جنت اور جہنم کے اعتبار سے، منزل پلسرات کے اعتبار سے، میدان حشر کے اعتبار سے، میزان عمل کے اعتبار سے، حوض کوثر کے اعتبار سے مسلمان دوست ہو سکتا ہے. لیکن ایک کافر ایک مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ کھائیے اس کی دعوت میں جا کر، کوئی منع نہیں ہے. آپ اس کے انتقال کے اوپر جائیے، اس کو پرسہ دے کر آئیے. یہ سیکولر ہے. ہم بتاتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں بتاتے کہ ہم ان کے ساتھ سیکولرزم استعمال کرتے ہیں. ہم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ان سے ہماری دوستی ہے. فرمایا گیا کہ دوستی صرف کاروباری اعتبار سے، دوستی صرف محلے کے اعتبار سے، لیکن مذہبی اعتبار سے کبھی دوست نہیں بن سکتے. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. یہ سب مذہبی اعتبار سے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمان کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. مسلمان کا دوست مسلمان ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. حدیث کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکفر کلہ ملت واحدہ، دنیا کے جتنے کافر ہیں مذہبی اعتبار سے وہ سب ایک ملت واحدہ ہے. اور ہم کو کیا کہا گیا؟ ہم سب ملت ابراہیمی کے اوپر جمع ہونے والے ہیں. ہم سب مسلمان کے اعتبار سے اکٹھا ہیں، لیکن ہم الگ الگ بٹ گئے، تفرقات بٹ گئے، ہماری الگ الگ چیزیں ہم بنا لی.
فرمایا گیا کہ جس کی وجہ یہ بنی کہ دوسری قومیں ہم کو نوالا بنا کر چبا رہی ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی اس وقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنے راز کا افشا کر رہے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ آج اس وقت مسلمان دنیاوی عہدوں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور بیان بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، مسلمان قرآن کریم کی ان آیتوں کو نکال دینا چاہیے، مسلمان حدیث کے ان الفاظ کو علیحدہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہودیت آ گئی، اس کے اندر عیسائیت آ گئی، اس کے اندر آتش پرستی آ گئی، یہ مجوسی بننے کے لیے تیار ہو گیا، یہ ملحد بننے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اپنے مذہب کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ، یہ کفروں کافروں کے ساتھ زیادہ رہ کر اس کے اندر کفریت مذہب اختیار کر گیا۔ ہماری زندگی کی جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اور جو آگے ہم کر رہے ہیں، ان غلطیوں کا اظہار اس دنیاوی زندگی کے اندر کر لیا کرو۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں ان کو راضی کر لیا کرو، بھائی بہن ناراض ہیں ان سے جا کر معافی مانگ کر ان کو راضی کر لیا کرو، چاہے کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ ہو۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جائیداد کے حساب کے اوپر، جائیداد کے بٹوارے میں لڑائی ہوتی ہے، ماں باپ کے پیسوں کے بارے میں لڑائی ہوتی ہے، ماں باپ کے زیور کے بارے میں لڑائی ہوتی ہے، ماں باپ کے مکانیت جو چھوڑ کر جاتے ہیں اس کے اوپر لڑائی ہوتی ہے، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی صورت نہیں دیکھتا ہے، مرنے کے بعد وہ آخر میں جا کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر رونے لگتا ہے، وہ مر گیا تو ان کے بچوں کو پکڑ کر چپٹ کر رونے لگتا ہے۔ اس سے پوچھنا چاہیے زندگی میں جب تک تیرا بھائی زندہ تھا کبھی تو دو آنکھ اس کے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اب کیوں رونے کے لیے آ رہا ہے؟ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہماری زندگی کے اندر۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں زندگی کی بڑی سے بڑی خوشی کے اندر شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی ہم تیار ہیں ان کے پاس جانے کے لیے، کہتے ہیں کہ نہیں زندگی میں کہہ دیے مرنے تک ہم ان کی صورت نہیں دیکھیں گے۔ ارے مرنے کے بعد تو غیر بھی آ کر صورت دیکھتے ہیں، تم کون سا بڑا کمال کرتے ہو دیکھ کر؟ یہ کیا غلطی نہیں ہے؟ اور بڑوں نے یہ غلطی کی تو بچوں کے اندر یہ غلطی برقرار رہی، نسل در نسل چل رہی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ کفار کے متعلق، صحابہ اکرام کے متعلق، یعنی جن کی زندگیوں کے اندر 1000 سال سے لڑائیاں چل رہی تھی، جنگیں چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے آنے کی وجہ سے انہوں نے ہزاروں ساری جنگیں ایک منٹوں کے اندر ختم کر دیا، سیکنڈوں کے اندر ختم کر دیا۔ کہا کہ ہماری لڑائی مذہبی اعتبار سے تھی، خاندانی اعتبار سے تھی، لیکن ہم سب مسلمان بن گئے، ایک مذہب کے اوپر آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لیا، ہم آج سے اپنی لڑائیوں کو ختم کر دیا، بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنے والے بن گئے۔ تو ہم تو شروع سے مسلمان ہیں، ہم تو شروع سے مسلمان ہیں، پھر ہماری لڑائی کیسی لڑائی بن گئی؟ وہ نسلوں کے اندر چل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ تایا کے بچے چچا کے بچے دونوں آپس میں نہیں ملتے ہیں، کیوں نہیں ملتے؟ کہتے ہیں کہ دونوں تایا اور چچا کی لڑائی تھی، چچیرے بھائی تائر بھائی کے اندر وہ لڑائی آ گئی، پھر ان کے بچوں کے اندر وہ لڑائی چل رہی ہے۔ پوچھا گیا کہ کون سی لڑائی میاں؟ کہتے ہیں کہ وہ جائیداد کی ایک مکان تھا جس کے اوپر ہمارے تایا قبضہ کیے تھے اور ہمارے بھائی کو، ہمارے والد کو حصہ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، جبکہ تایا بھی ختم ہو گئے دنیا سے، چچا بھی ختم ہو گئے، ان کے بچوں میں آدھے بچے ختم ہو گئے، اس کے باوجود وہ لڑائی آج تک چل رہی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ جو لڑائی تایا اور چچا کے اندر ہوئی تھی وہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں کے نہ ملنے کی وجہ سے ان کو دے رہا ہے۔ غور و فکر کریں، یہ بات کو ہم نے معمولی سمجھا، اس غلطی کو ہم نے معمولی سمجھا اور اپنے بچوں کو یہ تسلیم کیا کہ مرتے دم تک تم ان سے ملنا نہیں۔ بچے دل کے اندر چاہتے ہیں کہ ملنا چاہیے جا کر، خاموشی سے بچے مل کر بھی آتے ہیں اور کبھی معلوم ہو جاتا ہے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة قاطع، جو رشتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ جا کر ملتا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کے اندر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ میرے بھائی یہ غلطی کوئی بڑی غلطی، یہ چھوٹی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے، یہ نسل در نسل اس کے اندر تباہ ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے پوری قومیں اکٹھا ہو کر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف روزانہ نئی نئی سازشیں اور نیا نیا قانون اور جتنی چیزیں ہم کو ملنے والی اس دنیا کے اندر ہے، جمہوریت کے اعتبار سے ایک ایک چیز ہماری زندگی سے یہ لوگ ختم کر رہے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا تعلق اللہ سے تو کم مضبوط ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا تعلق اللہ سے تو مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ دنیاوی بادشاہت ہے، لیکن ہمارا بادشاہ وہ مالک و خالق ہے جو اس کے طاقت کے اوپر اس کو بٹھایا ہے، وہ چاہتا ہے تو سیکنڈوں کے اندر اس کے طاقت کو الٹ دیتا ہے، لیکن ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہونا چاہیے۔ پہلے اپنے رشتوں کے تعلقات کو مضبوط کرو، اپنے رشتوں کو مضبوط بناؤ۔ ماں باپ ناراض ہے تو دنیا کے اندر ان کو راضی کر لو، بھائی ناراض ہے تو دنیا کے اندر اس کو راضی کر لو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ یہ تمہارے بڑے ہیں،
ان کا ادب احترام کرنا، یا راستے میں مل جائے تو ان سے گفتگو کرنا، ان کے لیے کھڑے ہونا، ان سے بات چیت کرنا، یا اگر کبھی پیدل جاتے ہوئے نظر آئے تم اپنی گاڑی پر جا رہے تو ان کو بٹھا کر لے جا کر ان کے منزل تک چھوڑنا. یہ تربیت، یہ اخلاق اپنی نسل کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، تاکہ ان کو محسوس ہو سکے کہ یہ میرے والد کے بڑے بھائی ہیں، یہ میرے والد کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا ادب احترام ہمیں کرنا چاہیے. یہی نسل کے اندر سب سے بڑی کامیابی چیز ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال تولے گا، اور تولنے کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہاں فرشتوں سے پوچھیں گے کہ اس بندے کے اخلاقات کے اندر تو کم سے کم کوئی اخلاق تو مل جائے، کوئی اخلاق اگر اس کی مل جائے تو بتاؤ. کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کا بڑا ادب احترام کرتا تھا، بڑے اخلاق سے پیش آتا تھا. فرمایا گیا کہ اسی اخلاق کے بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس دنیاوی زندگی کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب نے جو باتیں سنی ہیں ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو دنیا کے اندر راضی کر لینے والا بنائے. دوست احباب بھائی سے اگر کوئی ناراضگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی راضی کرنے کی اس وقت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.